پاکستان میں نو منتخب صدر آصف علی زرداری نے عہدہ صدارت کا حلف اٹھا لیا ہے۔ پاکستان کے نو منتخب صدر آصف زرداری کی تقریب حلف برداری ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی، جس میں ملک کے اعلی حکام اور ممتاز شخصیات کی شرکت کی اطلاع ہے۔ نو منتخب صدر آصف علی زرداری کو چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز نے عہدے کا حلف دلایا۔ آصف علی زرداری پاکستان کے واحد سویلین صدر ہیں جو دوسری بار اس عہدے کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ تقریب حلف برداری سے پہلے ہی آصف زرداری کو صدارتی پروٹوکول اور سیکیورٹی فراہم کر دی گئی، جس کے بعد انہیں ایوان صدر منتقل کیا گیا۔ ایوان صدر میں انجام پانے والی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے دعوت نامے گزشتہ روز ہی جاری کر دیے گئے تھے۔ آصف علی زرداری کو صدر کا پروٹوکول دیے جانے سے پہلے اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے صدارتی الیکشن کے حتمی نتیجے کا اعلان کیا اور کہا کہ آصف زرداری ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے صدارتی الیکشن کے فارم 7 جاری کر دیا، جس کے مطابق اس الیکشن میں 1044 ووٹ ڈالے گئے، جن میں سے 9 ووٹ مسترد کیے گئے۔ حتمی نتیجے کے اعلان کے مطابق آصف زرداری کو 411 اور محمود خان اچکزئی کو 181 ووٹ ملے ہیں۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے بتایا کہ آصف زرداری کو پارلیمنٹ سے 255، سندھ اسمبلی سے 58، بلوچستان اسمبلی سے 47، پنجاب اسمبلی سے 43 اور کے پی اسمبلی سے 8 ووٹ ملے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آصف زرداری کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی کو پارلیمنٹ سے 119، کے پی اسمبلی سے 41، پنجاب اسمبلی سے 18 اور سندھ اسمبلی سے 3 ووٹ ملے ہیں۔ ہندوستان میں 2024 کے انتخابات کے پیش نظر سیاستدانوں کی دل بدلی کا سلسلہ جاری ہے اور آج ایک بی جے پی ممبر پارلیمنٹ نے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست ہریانہ کی حصار لوک سبھا سیٹ سے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ برجندر سنگھ چودھری اس پارٹی سے مستعفی ہو کر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ برجندر چودھری کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے کی رہائش گاہ پر پہنچ کر کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے کئی اہم لیڈران بھی موجود تھے۔ برجندر چودھری کے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہونے کو بی جے پی کے لیے ایک بڑا جھٹکا بتایا جا رہا ہے۔ برجندر سنگھ چودھری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنے استعفے کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا تھا کہ میں نے سیاسی وجوہات کی وجہ سے بی جے پی کی بنیادی رکنیت سے استعفی دے دیا ہے۔ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد ایک پریس کانفرنس کا بھی انعقاد ہوا، جس میں ان کے پارٹی میں شامل ہونے کا خیر مقدم کیا گیا۔ ہندوستان میں کانگریس نے لوک سبھا انتخابات کے اعلان سے چند دن قبل الیکشن کمشنر ارون گوئل کے استعفے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کانگریس کے صدر کھڑگے نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کا اعلان ہونے والا ہے اور ہندوستان میں صرف ایک الیکشن کمشنر بچا ہے۔ انہوں نے کہا، جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا ہے، اگر ہم نے اپنے آزاد اداروں کی تباہی کو نہیں روکا تو ہماری جمہوریت آمریت کے قبضے میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا، ای سی آئی اب بکھرنے والے آخری آئینی اداروں میں سے ایک ہوگا۔ یہ الزام لگاتے ہوئے کہ الیکشن کمشنروں کے انتخاب کے نئے عمل نے حکمراں جماعت کو تمام اختیارات دے دیے ہیں، مسٹر کھڑگے نے اپنی پوسٹ کے ذریعے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ 23 دسمبر کو میعاد پوری ہونے کے بعد بھی نئے الیکشن کمشنر کی تقرری کیوں نہیں کی گئی۔ مسٹر کھڑگے نے کہا کہ مودی حکومت کو ان سوالات کا جواب اور مناسب وضاحت دینی چاہیے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ملک میں مساوات کے لیے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی.وائی. چندرچوڑ نے کہا ہے کہ آئین کی روح کے مطابق ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر لوگ آپس میں ہی لڑیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ چیف جسٹس چندرچوڑ نے ہندوستانی وزارت قانون کے زیر اہتمام بیکانیر میں ہمارا آئین ہمارا احترام کے عنوان سے منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین بنانے والوں نے انسانی وقار و احترام کو سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ چیف جسٹس چندرچوڑ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بابا صاحب امبیڈکر نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ آئین میں انصاف، آزادی اور مساوات کے ساتھ بھائی چارے کے جذبے اور فرد کے وقار کو برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور آئین کے درمیان ایک تعلق ہے اور آئین کو سمجھنے سے جمہوریت کا شعور بھی پروان چڑھتا ہے اور آئین کی روح کو ملک کے ہر شہری تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج، متعدد رہنما اور اراکین اسمبلی گرفتار۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے لاہور میں احتجاج کے دوران گرفتار کر لیا۔ بیٹا بلک شیر کھوسا نے بتایا کہ والد لطیف کھوسا کو پولیس نے صدر گول چکر سے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری کے وقت لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ میں اس وقت پولیس کی حراست میں ہوں۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کو بھی پولیس نے اچرا سے گرفتار کر لیا ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے 3 اراکین پنجاب اسمبلی کو کارکنوں سمیت گرفتار کر لیا۔ جن اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا گیا ان میں بیرسٹر طیب راشد سندھو، اویس عمر ورک اور سرفراز احمد ڈوگر شامل ہیں۔ یہ اراکین انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف لاہور میں شیڈول احتجاج میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے سائفر کے معاملے میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر بار بار آئین توڑ رہے ہیں مگر کسی کو پرواہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اضافہ کیا کہ آئین توڑنے کے مرتکب افراد کو آرٹیکل 6 کے مطابق سزا دی جائے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کونسل نے مانا سائفر کا معاملہ مداخلت تھی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے ڈی کلاسیفائیڈ ہونے کے بعد سائفر خفیہ نہیں رہا، ہمارے خلاف سازش کی گئی، ایک دن تمام سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ ہماری مخصوص نشستیں کسی اور کو دینا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے عالم اسلام کے سربراہوں کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے۔ حماس کے سربراہ نے عالم اسلام کے سربراہوں اور رہنماؤں کے نام اپنے اس اہم پیغام میں غزہ کے خلاف جاری وحشیانہ جنگ فوری طور پر بند کرانے اور قبلہ اول مسجد الاقصی کے تحفظ کی اپیل کی ہے۔ اس پیغام میں اسماعیل ہنیہ نے غزہ کے فلسطینیوں پر وحشیانہ مظالم اور مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے فوری سیاسی، سفارتی اور قانونی کارروائیوں کی اپیل کی۔ اسماعیل ہنیہ نے اس پیغام میں عالم اسلام کے لیڈروں، ممتاز شخصیات اور دینی اور مذہبی رہنماؤں کو مخاطب کر کے غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے انسانیت کی دشمن صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ان کے اس بیان میں غزہ کے عوام تک غذا اور ادویات کی فوری ترسیل اور رہائش اور سرحدی گزرگاہوں کی بحالی کے لیے بھی صہیونی حکومت اور امریکہ پر دباؤ کے لیے کہا گیا ہے۔ حماس کے سربراہ نے عالم اسلام کے سربراہوں سے اپیل کی ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف عدالتی کارروائی، تل ابیب کے جرائم سے پردہ ہٹانے اور اس جعلی حکومت کو سیاست اور سفارتی میدان میں الگ تھلگ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ غاصب صہیونی حکومت کے پریس ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے غزہ اور خاص طور سے غزہ کے جنوب میں واقع رفح کے خلاف جنگ جاری رکھے جانے سے اتفاق کر لیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ اور رفح کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیے جانے کی منظوری دے دی ہے اور صہیونی حکام نے غزہ اور خاص طور سے غزہ کے جنوب میں واقع رفح کے خلاف جنگ جاری رکھے جانے سے اتفاق کر لیا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے آرمی چیف، اسرائیل کی اندرونی سلامتی کی تنظیم شاباک، غزہ کے جنوبی علاقے کے صہیونی فوجی کمانڈر، شاباک کے نائب سربراہ اور متعدد دیگر اسرائیلی فوجی کمانڈروں نے جنگ جاری رکھے جانے سے اتفاق کیا ہے۔
اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اس کے کارکنوں پر تشدد کے ذریعے ان سے جھوٹے اعترافات کرا رہی ہے۔ انروا نے اعلان کیا ہے کہ اس کے بعض کارکنوں نے قاتل صہیونی حکومت کی جیلوں سے رہا ہونے کے بعد رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی حکام نے سخت دباؤ ڈال کر انہیں یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا کہ حماس کے ساتھ انروا کے تعلقات ہیں اور اس کے کارکن 7 اکتوبر کے حملے میں شامل تھے۔ انروا کے شعبہ تعلقات کے ڈائریکٹر جولی توما نے اس سلسلے میں کہا کہ اسرائیلی جیلوں میں اس کے کارکنوں پر مختلف قسم کا تشدد کیا گیا، انہیں زدوکوب کیا گیا، ان سے واٹر بورڈنگ کرائی گئی اور ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی گئی۔ صہیونی حکومت نے چند مہینے قبل غزہ پٹی میں موجود انروا کے کچھ کارکنوں پر طوفان الاقصی آپریشن میں حماس کے ساتھ شامل ہونے کا الزام لگایا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران فلسطینی حامی ایک کارکن نے شدید احتجاج کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی شہر اٹلانٹا میں امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر کے دوران فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے گئے۔ فلسطین کے حامی کارکن نے نعرے لگائے کہ صدر جو بائیڈن تم ایک آمر ہو، فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے اور تم چپ ہی نہیں بلکہ اس کی حمایت بھی کر رہے ہو۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن کی تقریر شروع ہونے کی کچھ ہی دیر بعد احتجاج کرنے والے شخص نے چیخ کر کہا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، ہزاروں فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب غزہ شہر کے علاقے بیت لاہیہ میں صہیونی جنگی طیارے کی بمباری کے نتیجے میں متعدد افراد شہید و زخمی ہو گئے۔ آخری خبر یہ کہ یمنی فوج نے اپنی نئی فوجی مشقوں میں ڈیمونا ایٹمی پلانٹ اور صہیونیوں کے فوجی ہیڈ کوارٹروں پر حملے کی مشقیں انجام دیں۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں اپنی فوجی کارروائیوں میں صہیونی حکومت، امریکہ اور برطانیہ کو کافی زیادہ نقصان پہنچانے کے ساتھ ہی ہماری منزل بیت المقدس ہے کہ زیر عنوان فوجی مشقیں انجام دی ہیں۔ ان فوجی مشقوں میں کہ جو یمن کی مسلح افواج کے زون 6 میں انجام پائیں، ڈیمونا ایٹمی پلانٹ، النقب علاقے کے صہیونی فوجی چھاونیوں، اس علاقے میں واقع صہیونی کالونیوں اور غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ اور برطانیہ کی فوجی امداد کو نشانہ بنانے کی ریہرسل کی گئی۔